حضور میرا آپ نے پچھلے خطبے میں آپ نے نماز کے بارے میں تھوڑا بتایا تھا. ابھی تھوڑا تھا وہ اس تھوڑے پہ عمل کر لو بہت ہو جائے گا انشاءاللہ. حضور وہ نماز کے حوالے سے یہ سوال تھا کہ جب نماز آپ پڑھ رہے ہیں امام کے پیچھے مقتدی جو پڑھ رہے ہیں نماز اور سورہ فاتحہ کے بعد آپ سورہ فاتحہ پہ آپ مقتدی جو ہوتے ہیں وہ رک جاتے ہیں اور امام جو اگلی صورت پڑھنے لگ جاتا ہے تو ہر ایک کو صورت ہر ایک نہیں آتی جی. بعض تو بڑی بڑی لمبی صورتیں ہی پڑھتے ہیں امام. میں تو وہی ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ ایک آہستہ آہستہ اشاروں کو یاد ہی ہو جائیں. تو وہ اس کی ضروری نہیں پڑھنے کی, لیکن سورہ فاتحہ جو ہے اس کا پڑھنے کا ہے کہ امام کے پیچھے پڑھنی چاہیے. لیکن اگر پیچھے امام کی ڈرائی جائے تو اس میں کوئی منع تو نہیں ہے بات؟ یہی تو میں نے بات بتائی تھی خطبے میں. سنا کیا تھا تم نے جو خلف امام جب لفظ استعمال کیا تھا نا میں نے, مجھے نہیں پتا تم لوگ تھوڑا سا انگلش ترجمہ بھی سن لیا کرو بعد میں, کیونکہ اس کا خلف کا مطلب یہی کہ اس کے پیچھے دہراؤ. خلف امام کا مطلب ہے کہ امام کے پیچھے پڑھو. اس لیے میں نے یہ کہا تھا کہ امام اگر بہت تیز پڑھنے والا ہے تو پھر جتنی آیتیں پڑھی جاتی ہیں پڑھ لو, لیکن سنت تو پوری ہو جائے نا, مطلب ہے کہ ہدایت تو پوری ہو جائے نا. اور عموماً یہی چاہیے کہ امام آہستہ آہستہ پڑھے تاکہ انسان دہراتا جائے. میں تو ویسے ہی اتنی آہستہ پڑھتا ہوں کہ میرا خیال ہے تم 2 دفعہ دہرا سکتے ہو. تو خلف امام سورہ فاتحہ پڑھنے کا مطلب یہی ہے کہ اس کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے. بعض پہلے کہتے تھے کہ بعضوں کا خیال ہے کہ نہیں پڑھنی چاہیے, بعض کہتے ہیں پڑھنی چاہیے. حضرت یہی میں نے پھر واقعہ پیش کیا تھا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا, کہ آپ نے حضرت خلیفہ اول کو پھر کہا مولوی صاحب تلاش کریں. انہوں نے کہا جی اس میں 2 رائے ہیں, کچھ کہتے ہیں پڑھو, کوئی کہتے ہیں نہ پڑھو. تو آپ نے کہا کہ میرا جو رائے ہے وہ یہی ہے, بہرحال اب تلاش کریں. تو اس بارے میں نے کہا تھا یا ہاتھ باندھنے پہ کہا تھا؟ ہاتھ باندھنے, وہ جو شیخین کی, جی ہاتھ باندھنے سے. اچھا ٹھیک ہے, وہ ہاتھ باندھنے پہ تھا. لیکن چلو اتفاق سے جو شیخین کی بات ہوگی تو شیخین میں نے حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کو کہا تھا, وہ بھی کہلائے جاتے ہیں. لیکن حدیثوں میں جو شیخین کہلاتے ہیں نا, وہ امام بخاری اور مسلم ان دونوں کو کہتے ہیں. دونوں کی اکٹھی رائے ہو جائے تو کہتے ہیں شیخین کی رائے ہو گئی. اچھا بہرحال اس میں حضرت مسیح علیہ السلام کا یہی طریقہ رہا. آپ نے فرمایا کہ یہ پڑھنی چاہیے اور یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور حضور ظہر اور عصر کی جیسے نمازیں ہوتی ہیں جس میں امام نہیں اونچی آواز میں پڑھتا سورہ فاتحہ, تو جتنے تم پڑھ سکتے ہو پڑھو نا. اگر امام گولی کی طرح نماز نہیں پڑھ رہا تو تم پڑھ سکتے سورہ فاتحہ. اگر وہ اس طرح پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے, جس طرح جاتا ہے جانے تو. پہلے بھی تمہیں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ ہمارے ایک ہوتا تھا آدمی, کہتا ہے غیر احمدی, کہتا جی ہمارا امام جو ہے نا تراویح بڑی اچھی پڑھاتا ہے, 8 رکعتیں 10 منٹ میں ختم کرا دیتا ہے, پورا سپارہ پڑھ لیتا ہے یا 15 منٹ میں. لیکن پچھلے دنوں میں ایک ہمارے میڈیا پہ واٹس ایپ پہ شاید گھوم رہی تھی انڈونیشیا کا امام, اس تو لگتا تھا کلا بازیاں کھلا رہا ہے. تو مذاق ہے نا قرآن شریف کے ساتھ. لیکن جتنا پڑھ سکو پڑھ لینا چاہیے. ٹھیک ہے, رام سے پڑھ تو زیادہ اچھی بات ہے. اور اب تو نو مبائن بھی شامل ہو رہے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں, اس لیے ان کے لیے بہتر ہے سہولت کے لیے کیا جائے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک امریکن کانورٹ آیا, نو مبائن نیا امریکن تھا, کہتا ہے کہ باقی سارے اماموں کے پیچھے میں نماز پڑھی ہے, میں مشکل سے نہ رکوع میں سبحان ربی العظیم کہہ سکتا ہوں, نہ سمع اللہ پوری پڑھ سکتا ہوں, لیکن تمہارے پیچھے نمازیں پڑھ کے میں نے کم از کم اچھی طرح پڑھ لیا. تو ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے نو مبائن کا. انگریز ہیں, امریکن ہیں, ان کو تو صحیح جلدی نہیں کر سکتے نا, یا کوئی بھی دوسری قوم کا, تو ان کو فائدہ ہو جاتا ہے.